الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہمارے احکام کی تلاوت کرتے ہیں، تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیز جن باتوں کا تم کو علم نہیں تھا تم کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ پس مجھے یاد رکھو، میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی مقبولیت کی دعا کی تھی، ساتھ ہی ایک امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی اور اس امت میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث ہونے کی بھی دعا کی تھی۔ چنانچہ ان دعاؤں کی قبولیت میں ایک نعمت کا ذکر تو اوپر فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور قبلہ عالم بنایا۔ اب آگے دوسری نعمت کا تذکرہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو فرمائی گئی تھی اس کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اول تو یہ کہ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، دوسرے یہ کہ لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کی روحانی تربیت فرما کر ان کے عقائد، اعمال و اخلاق کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تیسرے کہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ کے الفاظ کی کیفیت، ادا اور اس کے مطالب و معانی اور اسرار اور رموز سکھاتے۔ چوتھے کہ آپ لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتلاتے ہیں اور اپنی سنت اور اسوہ حسنہ کے ذریعے کتاب اللہ کے احکام کی صحیح تعبیر و تصویر بتاتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ وہ تمام امور دین جن کا لوگوں کو علم نہ ہو، نہ ہی وہ کسی اور ذریعے سے ان کا علم حاصل کر سکے، ایسے تمام امور میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و شکر کا حکم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں، مثلا کعبہ کا قبلہ مقرر ہونا، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص تعلق ہونا،
پھر ایسے عظیم الشان رسول کی امت اور تابع ہونا۔ اس لیے ان نعمتوں کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ اپنی نعمتوں کے یاد کرنے اور ان پر شکر گزار ہونے، ناشکری نہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ منعم حقیقی اللہ تبارک و تعالی کو ہر دم یاد رکھو، اور اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی بتائی ہوئی راہ پر پوری ہمت اور شوق سے چلتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، غرض ہر وقت ہر کام میں ہر حال میں ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی رضا اور پسند کو مقدم رکھے۔ دوسرا حکم امت مسلمہ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اور شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق اس کے رضا کے کاموں میں لگایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کرنے کی جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے۔ اس سے نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی ہوگی۔ جگہ ارشاد ربانی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اسی اضافہ اور زیادتی کو برکت بھی کہتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی ناقدری اور ناشکری نہ کرو۔ ناشکری سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا بھی ملتی ہے۔ محترم سامعین، آگے فرمایا کہ کفران نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے اسے ہٹا کر کسی دوسرے کام یا دوسری غرض میں صرف کرنا۔ مثلا آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے 2 کاموں کے لیے پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ انسان اس سے اس جہان میں اپنی حاجت کی راہ سے واقف ہو، دوسرے کہ وہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مصنوعات کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عظمت سے واقف ہو۔ اب ان کے علاوہ جب آنکھ کو کسی اور کام میں یعنی کسی گناہ یا معصیت میں یا ناجائز امر میں لگایا جائے گا تو یہ آنکھ کی نعمت کا کفران ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و فکر کی توفیق دائمی ہم کو عطا فرمائے، اور اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا ہم کو قدردان اور شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں، اور ہر طرح کے کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور گزشتہ میں ہم سے جو کفران نعمت کی معصیت سرزد ہوئی ہے وہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔